ضروری ہوتی ہے۔ فقط علم انسان کو کامیابی کی طرف نہیں لے جاتا، صرف علم، میں صرف لگا رہا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اونلی، فقط علم انسان کو ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ عالموں کا عالم، مفتیوں کا مفتی، محدثوں سے بڑا علم رکھنے والا، مفسروں سے زیادہ علم رکھنے والا ابلیس تھا۔ فرشتوں کی صحبت میں ناری ہو کر نوریوں کے ساتھ بیٹھنے والا ابلیس تھا، علم بہت تھا اس کے پاس، مگر حکمت اور ادب اس کے پاس بالکل نہیں تھا، ادب سے کوسوں دور تھا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ادب، احترام، تعظیم، تکریم، محبت، بڑوں کی تعظیم، علماء کی تعظیم، سادات کرام مشائخین کی تعظیم، بڑوں کی تعظیم، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگرچہ کہ آپ کے پاس علم ہے اور ادب نہیں ہے تو آپ کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ کس بنیاد پر گمراہ ہیں؟ آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ، شیطان کیوں گمراہ ہوا؟ اس کی عبادت کا اندازہ ہم اور آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں برس تک اس نے خدا کی عبادت کی ہے۔ کتنے؟ کروڑوں برس تک اس نے خدا کی عبادت کی ہے۔ ہم تو 30-40 سال ہماری عمر ہے اور اس میں بھی ہماری آدھی زندگی بیکاری میں گزر جاتی ہے، اور جو کچھ بھی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں 2-4 وقت کی، 2 وقت کی، وہ بھی آدھی ساری ہوتی ہے، اس میں بھی ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں، کبھی واجبات چھوٹ جاتے ہیں، کبھی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ واللہ عالم ہماری عبادتوں کا تو اللہ ہی حامل ہے۔ لیکن شیطان جو کہ پہلے ابلیس تھا، بعد میں لعنتی ہوا، اس کی عبادتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کروڑوں برس تک اس علماء، مفسرین، محدثین فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر ایک ذرے کے برابر بھی ایسی جگہ نہ تھی جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، کوئی ایک جگہ بھی باقی نہیں تھی، ہر جگہ اس نے سجدہ کیا۔ حالانکہ عبادت میں تو اس کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج وہ ابلیس کے بجائے اس کے نام الگ الگ تھے، لیکن بعد میں جب وہ لعنتی ہوا تو شیطان قرار پایا۔ کس لیے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اللہ نے حکم فرمایا، قرآن مجید میں ہے کہ میرے نائب آدم کو سجدہ کرو، تو سارے، جب کیونکہ انسانیت نہیں تھی ابھی، پہلے انسان، ابھی ان کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی، ابھی انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا، پہلے انسان تھے، ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا، جو نوری فرشتے تھے، نور سے، لائٹ سے بنے ہوئے، جن میں کوئی گندگی کا شائبہ بھی نہیں، کوئی برائی کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ تو ان پارسا اور پاک نوری فرشتوں نے سجدہ کر لیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہوئی، کیا ہوئی؟ ایک تو اللہ کے حکم کو اس نے انکارا، ہے یا نہیں؟ خدا کا حکم خدا کا حکم ہے، اب وہاں پر کچھ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو پہلی اس نے توہین کی خدا کی بارگاہ کی، اور دوسری چیز جس نے اسے دھتکار دیا اور جس کی وجہ سے وہ لعنتی ٹھہرا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی اس نے توہین کی۔ نبی کو، آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ ہم سب کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے، ہے نا، مٹی اور پانی سے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آگ افضل ہے مٹی سے، بہتر ہے مٹی سے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک افضل چیز کو مفضول چیز کے سامنے جھکنا پڑے؟ اس نے اپنا دماغ لگایا، ڈیڑھ ہوشیاری کا مظاہرہ کیا۔ خدا کا حکم تھا، جھک جاتا تو رحمتوں میں رہتا اور جنتوں کی سیر کرتا، مگر وہ اس نے خدا کے حکم کا انکار کیا، اللہ کی بھی اس نے توہین کی اور اللہ کے رسول کی بھی توہین کی، تو قیامت تک کے لیے وہ لعنتی بن گئے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اس میں اور بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں، مگر جو کہنے کا مقصد ہمارا جو عنوان سے جو تعلق رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ فقط علم انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا، اگرچہ کہ علم خود ہدایت ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ اگرچہ کہ علم جاہل ہونے سے کروڑہا گنا بہتر ہے کہ عالم ہونا۔
ہے یا نہیں؟ ایک جاننے والے شخص اور ایک نہ جاننے والے شخص میں ڈیفرنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک وہ بندہ جو ایجوکیٹڈ ہے، جو ڈگری ہولڈر ہے، جس نے دنیاوی، اگر میں مثال دوں آپ کو، جس نے بیچلر ڈگری کی ہے، ماسٹرز کیا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، اور ایک وہ بندہ جو 10th فیل ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ کیا فرق ہے؟ وہ تعلیم کا فرق ہے، وہ علم کا فرق ہے۔ اسی طرح اگر ہم دین اسلام کی بات لیں تو وہ علماء جنہوں نے 10 سال 8 سال 12-15 سال مدرسے میں رہ کر قرآن و حدیث کا علم سیکھا اور شریعت مطہرہ کا علم سیکھا اور دین کی تبلیغ کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کیا، اور وہ لوگ جو عام زندگی گزار رہے ہیں اور جنہیں قرآن و حدیث کا وہ علم نہیں ہے جو علماء کو ہے، تو ان میں، ان علماء میں، مفتیوں میں اور ہم میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ ہر چیز میں جاننے والا بہتر ہوتا ہے نہ جاننے والے سے۔ تو عزیزان گرامی وقار، علم خود ہدایت ہے، مگر علم، فقط علم اگر ہے اور ادب سے دور ہے اور عاجزی سے دور ہے، انکساری سے دور ہے، اخلاص سے دور ہے، تکبر میں مبتلا ہو گیا، ریاکاری میں مبتلا ہو گیا، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو گیا، دکھاوے میں مبتلا ہو گیا، انا میں مبتلا ہو گیا، تو اب اس کا علم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ بہت علم نافع کی دعا کرنی چاہیے کہ علم، فقط علم نہ مانگے، علم کی دعا کریں، کیونکہ علم خود روشنی ہے، خود ہدایت ہے، مگر کون سا علم گمراہ کرنے، بلکہ سرکار خود دعا فرمایا کرتے تھے کہ علم نافع اے اللہ مجھے عطا فرما، جبکہ سرکار کی تو بات وراء الورا ہے۔ علم نافع کا مطلب وہ علم جو نفع پہنچائے، جو مجھے بھی نفع پہنچائے، آپ کو بھی نفع پہنچائے، آپ کے ذریعے سے امت کو، لوگوں کو بھی نفع پہنچائے۔ ایسا علم نہ عطا فرما جس کی وجہ سے ہم گمراہیت کے دلدل میں چلے جائیں اور ہم بھی گمراہ ہو جائیں اور ہمارے ساتھ دیگر لوگ بھی گمراہ ہو جائیں۔ تو